لا لیت الشباب یعود یوما فاخبر بما فعل المشیب، اے میری جوانی کاش کہ تو لوٹ کے آ جائے، پھر میں تجھے بتاؤں کس بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، میرے کس کس جوڑ میں کتنا کتنا درد ہوتا ہے، میں کتنا پریشان ہوں، کاش اگر تو لوٹ کے آ جائے تو پھر میں تجھے بتاؤں۔ تو اسی طرح انسان کی یہ عادت ہے کہ انسان گزرے ہوئے لمحے کو یاد کرتا ہے اور پھر پچھتاتا ہے، کاش کہ میں اس وقت یہ کام کر لیتا، لیکن وہ وقت چونکہ گزر چکا ہوتا ہے اور گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انسان کی 10 خواہشات اور 10 تمنائیں جو انسان قیامت والے دن کرے گا اور موت کے بعد کرے گا ان کو ذکر فرمایا ہے، اور یہ ذکر کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر سمجھ لے کہ میں نے یہ تمنا قیامت والے دن کرنی ہے، اگر میں نے دنیا کے اندر زندگی اللہ کے احکامات اور رسول اللہ کے فرامین کے مطابق نہ گزاری تو یہ تمنائیں کرنی ہیں، تو ان تمناؤں کو دنیا ہی کے اندر ان کو پورا کر لے، اور یعنی کہ ایسی زندگی گزارے کہ یہ تمنا کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ پہلی تمنا سورہ فجر آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے آگے والی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا، کاش میں نے قدمت آگے بھیجا ہوتا لحیاتی اپنی زندگی کے لیے، یعنی جو آگے زندگی قیامت کے بعد جو زندگی ہمیشہ کی۔ اب یہ دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ نے زندگی کہا یہ قیامت والی زندگی کو ہے، یعنی یہ دنیا والی زندگی کیا، یہ تو چند لمحے ہیں، تو کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، یہ قیامت والے دن انسان تمنا کرے گا، یہ وہی انسان کرے گا۔ ظاہری بات ہے اسلوب سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی انسان کرے گا جس نے اچھے اعمال نہیں کیے ہوں گے۔ دوسری تمنا سورہ حاقہ آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتے ہیں یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، اے کاش کہ موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی اور آج کے دن میرے مال نے مجھے کچھ بھی نفع نہیں دیا ہے۔ آج انسان یہ ہر وقت مال پیسہ دولت یہ ہے نا، تو قیامت والے دن مال کام نہیں آئے گا، کاش میری موت مجھے کھا جائے، مجھ پر موت آ جائے، چونکہ قیامت والے دن موت نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن مینڈے کی شکل میں لا کر موت کو جو ہے وہ میدان معاشر کے اندر ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر جنتیوں کے لیے خوشخبری ہوگی کہ آج کے بعد ان پر موت نہیں آئے گی، جہنمیوں کے لیے یہ انتہائی زیادہ ان کے دلوں پر وار کرنے والی بات ہوگی کہ آج کے بعد ان پر بھی موت نہیں آئے۔ ایک کے لیے خوشخبری ہے اور دوسرے کے لیے عذاب ہے۔ تیسری تمنا سورہ حاقہ آیت نمبر 25 یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، یعنی مجھے یہ علم ہی نہ ہوتا کہ میں نے کیا کمایا ہے، کون سی نیکیاں کمائی ہیں، کون سے گناہ کمائے ہیں، مجھے علم ہی نہ ہوتا، کاش کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیتے، لیکن چونکہ فرشتے لکھ رہے ہیں تو انسان کے خلاف یہ گواہی دیں گے، اور نامہ اعمال انسان کو ایک کو دائیں ہاتھ میں اور دوسرے کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ وہ بندہ کہہ رہا ہوگا جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کیونکہ جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کے لیے ہلاکت ہی اور ہلاکت ہوگی۔ چوتھی تمنا سورہ نابہ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، کاش میں مٹی ہو جاتا اور دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جاتا۔ یعنی میدان محشر کے اندر جب انسان کو دوبارہ زندگی ملے گی تو یہ اس کی طرف کہہ رہا ہے کہ کاش ایک مرتبہ جب میں مر گیا تھا، مٹی ہو گیا تھا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے زندہ نہ کرتے، کاش میں مٹی ہو جاتا اور مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا۔ پانچویں تمنا سورہ فرقان آیت نمبر 28 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کہے گا ہائے ناکامی، کاش کہ میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا۔ کچھ دوست انسان کے ہوتے ہیں، میں کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو کہ انسان کا دوست کون ہوتا ہے۔ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں انسان کے کہ جو انسان کو ہمیشہ نقصان ہی دیتے ہیں، کبھی دنیاوی زندگی میں کبھی آخرت کی زندگی میں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کے بارے میں تو سوچتے ہیں اور آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے، جو انسان کو اگر دنیا کے مال کے اندر اس کو نقصان ہو رہا ہو تو ضرور بتاتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں اگر نقصان ہو رہا تو نہیں بتاتے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو نیکی سے نکال کر گمراہی کی طرف اور بدی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ اسی دوست کا ذکر ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں اس انسان کو اپنا دوست بناتا۔ چھٹی تمنا اور چھٹی خواہش یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں اپنا راستہ رسول کے ساتھ بنا لیتا، یعنی رسول کے پیچھے چلتا، رسول کے راستے کے ساتھ اپنا راستہ بنا لیتا۔
مع الرسول، رسولوں کے ساتھ، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کاش میں اپنا راستہ رسول کے ساتھ بنا لیتا، یعنی رسول اللہ کی اتباع کرتا، تو آج میرا یہ حال نہ ہوتا۔ ساتویں خواہش اور تمنا، سورہ احزاب آیت نمبر 66 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انسان کہے گا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، وہ مجرم کہیں گے کاش کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلتے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے۔ یہ بھی ایک خواہش ہے کہ کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے۔ آٹھویں خواہش سورہ نساء آیت نمبر 73 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ پہلے ذکر ہوا نا کہ میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، اب یہ کہے گا یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش کہ میں ان لوگوں کے ساتھ، یعنی کامیاب لوگوں کو اپنا دوست بناتا، کامیاب لوگوں کے ساتھ ہو جاتا، اور آج میں بھی کامیاب ہو جاتا جس طرح کہ وہ لوگ کامیاب۔ تو اب پہلا جو دوست تھا وہ ایک ایسا دوست تھا جس نے اس کو گمراہ کیا، اور اب یہ ان دوستوں کی بات ہو رہی ہے جو اچھے دوست تھے، لیکن اچھے لوگ اس کو دنیا کے اندر اچھے نہیں لگتے تھے، اس لیے یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا اور آج میں بھی کامیاب ہو جاتا جس طرح کہ یہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں۔ نویں خواہش اور نویں تمنا، یہ بہت بڑی تمنا ہے، سورہ کہف کے اندر اس کی آخری آیت ہے لم اشرک بربی احدا، سورہ کہف کی بالکل آخری الفاظ ہیں لم اشرک بربی احدا، اپنے رب کے ساتھ کبھی شرک نہ کرتا۔ یہ بہت بڑی تمنا ہے اور بہت بڑی بات ہے کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کبھی شرک نہ کرتا، لیکن دنیا کے اندر شرک کرتا رہا، لوگ اس کو بتاتے تھے یہ شرک ہے، لیکن یہ ان کی باتوں کو مذاق سمجھتا، یہ بھلا یہ بھی شرک ہوتا ہے، یہ کیسے شرک ہے؟ آگے پھر انسان اپنا ذہن دوڑاتا ہے رسول اللہ اور قرآن مجید کی آیات کو نہیں دیکھتا، لیکن بس اپنے جو ذہن میں سوال آیا نا اور پھر اس سوال کا جواب نہ ملا تو پھر فیصلہ کر لیا کہ یہ شرک نہیں ہے۔ بھائی ایک چیز کے سوال کا جواب نہ ملنا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ سوال ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ 10ویں تمنا سورہ انعام آیت نمبر 27 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا لیتنا کننا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، کاش ہمیں اللہ تعالیٰ واپس لوٹا دے اور پھر ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار نہ کریں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب نہ، کاش اللہ ہمیں واپس لوٹا۔ تو آج یہ انسان کی، میں نے آپ کو بتایا نا، عادت ہے کہ انسان ایک کام گزرنے کے بعد، لمحات گزرنے کے بعد، زندگی گزرنے کے بعد پچھلی زندگی کی تمنا کرتا ہے۔ انسان جوان ہوتا ہے تو بچپن کی تمنا کرتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے تو جوانی کی تمنا کرتا ہے، یعنی گزرے ہوئے لمحات کی انسان تمنا کرتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم قیامت والے دن اپنی اس دنیا والی زندگی کی تمنا کریں گے کاش ہم یہ کام کر لیں، تو آج کیوں نہ ہم ان 10 خواہشوں اور 10 تمنائیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور ذکر میں اسی لیے فرمائی ہیں تاکہ میرے بندے جان لیں کہ ہم نے یہ تمنائیں کرنی ہیں، اس سے پہلے کہ ہم یہ تمنا کریں ہم اس طرح کریں کہ ان تمناؤں کی تیاری کر لیں اور قیامت والے دن ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو یہ تمنا کریں گے۔